آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی اولاد کی پریشانی ہے، آپ کے کاروبار کی پریشانی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، آپ دشمنوں سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد کی سرکشی سے پریشان ہیں، سب دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، ساری رکاوٹیں آپ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ تکالیف حل ہوں، میرے مشکلات حل ہوں تو درود پاک انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت خود بہت اہم فضیلت آپ کو بیان کرنے والا ہوں، ایک اہم وظیفہ، لیکن اس سے پہلے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج ہم بات کریں گے درود شریف کے متعلق۔ یقین کریں درود شریف ایک ایسا عبادت ہے، آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں تو اس میں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوگا کہ نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ وہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ سے قبولیت کی امید کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں پورا یقین نہیں ہوتا کہ وہ اللہ، چونکہ ہمارے عبادات کا حال بھی تو ایسا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو سارے سوچوں فکروں میں نماز گزر جاتی ہے، ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، میں نے کیا پڑھا۔ ہم نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ کو سبق سنا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کسی کو دھیان نہیں ہوتا۔ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے ہمیں، لیکن ہم وہ طریقے ادا نہیں کرتے، وہ خشوع و خضوع تو ہمارے نماز میں ہوتی نہیں، تو ہماری نمازوں کا بھی ایسی حالت ہے، ہماری عبادات کا۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، اور وہ ہے درود پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ یقین کریں کہ انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے جب درود پڑھتے ہیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مزہ تو اس وقت آئے گا جب انشاءاللہ العزیز گنبد خضرا میں جائیں گے، گنبد خضرا میں جا کر ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر درود السلام ادھر جا کر پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اس کا تو اور علیحدہ ہی لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں، ہم آپ سب کو بار بار نصیب فرمائے وہ لذت، وہ خوشی، وہ سرور جو دلوں کو ملتا ہے، وہ تو ادھر جا کر ہی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ وہ تو جو ادھر جاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا سرور دلوں کو ملتا ہے ادھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار روزہ اطہر پر حاضری کی توفیق نہایت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نصیب فرمائے بار بار۔ لیکن ایک بات درود پاک کی جو میں ایک بہت اہم فضیلت آپ کو بیان کرنے والا ہوں، ایک اہم وظیفہ، لیکن اس سے پہلے آپ سن لیں کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشے، وہ اس کو روزہ اطہر پر حاضری کی توفیق اس کو مل جائے تو خدا را اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں اور خوب ادب و احترام کے ساتھ روزہ مبارک کی زیارت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے موبائل پکڑا ہوا ہو، کسی سے بات بھی ہو رہی ہے، بھائی میں آپ کا سلام بھجوا رہا ہوں، ابھی فلاں کی طرف سے سلام، فلاں کی طرف سے سلام، اب یہ دیکھو یہ روزے میں ہوں، یہ کیا بے ادبی ہے؟
آپ روزے کی زیارت کر رہے ہیں، بیعتیں بھی کر رہے ہیں۔ میں جب بھی جاتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہر سال رمضان میں الحمدللہ۔ آپ بھی دعائیں کریں، اس سال بھی انشاءاللہ محروم نہ ہو جاؤں۔ انشاءاللہ ہر سال رمضان میں اعتکاف حرم شریف میں ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس سال بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا، کوئی نہ کوئی بندوبست کر جائے گا انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں، یہ پیسوں کی، حج و عمرہ کی سعادت میں پیسوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ راستے کھول لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو پیسے دے دیتے ہیں جب اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کو لے جائے۔ آپ کے دل کو دیکھتا ہے اللہ کہ آپ کا دل کتنا چاہتا ہے، ارادہ پکا ہے کہ کچا ہے۔ پکا ارادہ ہوگا، محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے گا۔ تو درود پاک ایسی عبادت ہے کہ وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مسائل حل ہوں، میرے تکالیف حل ہوں، میرے مشکلات حل ہوں، تو درود پاک بہت زیادہ پڑھا کریں۔ جو بھی درود آپ کو یاد ہو پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت خود بخود پوری ہو جائے گی۔ آپ دعا بھی اس کی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، وہ درود پاک کی برکت سے سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا۔ آپ کی دعائیں خود بخود قبول ہوتی جائیں گی۔ آپ کے دل میں ایک مراد ہوگا، آپ دعائیں نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی ضروریات معلوم ہے، وہ ضروریات خود بخود، مثال کے طور پر آپ پر بہت بڑا قرضہ ہے اور آپ درود پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دعائیں کرتا ہوں لیکن دعاؤں کے بجائے میں آپ پر درود ہی پڑھتا ہوں، میں دعائیں چھوڑ دیتا ہوں، درود پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم واقعی ایسا کرتے ہو تو تمہاری ضروریات کو اللہ تعالیٰ خود بخود پورا فرمائے گا۔ درود میں اتنے برکات ہیں، تو درود پڑھا کریں، اپنا منہ ہمیشہ میٹھا رکھیں درود پاک سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، محمد مصطفیٰ پر فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو درود۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو درود پاک کی برکت دنیا میں تو چھوڑو، آخرت میں آپ کو پھر پتہ چلے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قربت حاصل ہو، جو بہت زیادہ درود پڑھتا ہے۔ تو درود پڑھا کرو، آپ کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی اولاد کی پریشانی ہے، آپ کے کاروبار کی پریشانی ہے، آپ پر قرضوں کا بوجھ ہے، آپ دشمنوں سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد کی سرکشی سے پریشان ہیں، سب مسائل کا حل درود شریف میں ہے۔ سب مسائل کا ایک ہی حل کہ آپ درود شریف کو زیادہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ العزیز سارے بند دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، ساری رکاوٹیں آپ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی اگر آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اور خصوصاً جمعہ کے دن تو بہت زیادہ کثرت سے، کم از کم 1000 تو ہونا چاہیے، خواہ چھوٹا سا درود کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ سارے درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں جمعہ کے دن، کم از کم میرے مدرسے میں الحمدللہ، ہمارے مدرسے میں طلباء و طالبات جتنے بھی ہیں، جمعہ کے دن میں نے ان پر لازم کر رکھا ہے کہ 1000 بار درود شریف اور سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن ضرور پڑھیں، اور پھر ہفتہ کے دن سب سے پوچھتا بھی ہوں، لاؤڈ سپیکر پہ سب سے پوچھتا ہوں، جو طالبات ہیں ان سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پوچھتا ہوں کہ جن طالبات نے نہیں پڑھا ہے ان کو پھر
جو ان کے باجی ہیں، ان کے استانیہ ہیں، ان کو سزا دیتی ہیں کہ کیوں درود شریف نہیں پڑھا ہے۔ تو 1000 مرتبہ جمعہ کے دن ضرور پڑھا کریں، اور ویسے دنوں میں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرے دنوں میں کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ تو ضرور پڑھا کریں، استغفار 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ درود شریف۔ پھر اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درود شریف پڑھنے کے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی درود شریف زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔